غیر سے کام. قرآن کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، اسی پر اٹل رہو. سجدے بھی قبول ہو جائیں گے، ریاضت بھی قبول ہو جائے گی، بندگی بھی قبول ہو جائے گی، تقریر بھی قبول. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد دنیا سے مسلمان. میں کہوں ناظر صاحب کہیں کہ کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ ہے. امام عشق و محبت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تربت سے آج بھی آواز آ رہی ہے. جو دنیا سے گیا ایمان کے ساتھ گیا، عشق رسالت میں گیا، محبت رسول میں گیا، وہی کامیاب ہے. ملت اسلامیہ عرب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگوں کھاؤ اس میں سے زمین میں حلالا، حلال بھی ہو اور طیب بھی. حلال کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت نے جائز کہہ دیا ہو. مگر قرآن خالی حلال کی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن حلال کے ساتھ طیب کی بھی قید رکھتا ہے. فتویٰ لے آئے کہ یہ حلال ہے، یہ لقمہ حلال ہے، یہ کمائی حلال ہے. مگر یہ قرآن کہتا ہے کہ حلال بھی ہو طیب بھی ہو. علماء فرماتے حلال وہ ہے جس کو شریعت نے حلال کر دیا ہو، اور طیب وہ ہے کہ شریعت نے حلال بھی کیا ہو اور دل بھی اس پر اطمینان، دل بھی اس پر مطمئن ہو. حلال لقمہ ہوتا ہے، لقمہ پاک ہوتا ہے تو دلوں کو بھی اطمینان ہوتا ہے. سجدے بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، سرور کائنات نور مجسم رحمت عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. گویا کہ صحابی رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی دعا میں صرف عبادت گزار ہی نہیں بنتا، سجدہ ریزی کرنے والا ہی نہیں بنتا، بلکہ رب کا مستجاب الدعوات بندہ بن جاتا. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ پاک لقمے کی بات صرف عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ علماء کے لیے ہے، محدثین کے لیے بھی ہے، مفسرین کے لیے بھی ہے، مقررین کے لیے، سب کے لیے ہے. رب فرماتا ہے لقمہ پاک. عزیزان ملت، جب لقمہ پاک ہوتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر وہ فرما دیں بارش برسے گی تو بارش برس جاتا. عزیزان ملت، یہ کوئی اور نہیں فرما رہا ہے، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر حکم دے دے کہ بارش برسے گی، عزیزان ملت اگر وہ کہہ دے کہ بارش برسے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے فرمانے سے مالک و مولا ان کی گزارش سے بارش نازل فرما دیتا ہے. وہ جو کہہ دیں عزیزان ملت کہ زندہ ہو جا تو مردہ بھی زندہ ہو. کتنا بڑا پاور ہے، کتنی بڑی طاقت ہے. سرور کائنات نور مجسم رحمت عالم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ ان سے محبت کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، تمہیں محبوب بنا لے گا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ برکتیں کہاں چلی گئی؟ خیرات کا نزول کہاں چلا گیا؟ برکات کا خاتمہ کیوں ہو گیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ،
جب لقمہ پاک ہوتا ہے تو اتنا برستا ہے کہ پروردگار انگن عطا فرماتا ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی، بے شمار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی کہ پروردگار مالک و مولا بے شمار تمہیں عطا کرتا ہے۔ عزیزان ملت، جب لقمہ پاک نہیں ہوتا، لقمہ پاک نہیں ہوتا، غذا پاک نہیں ہوتی تو دل بھی سخت ہو جاتا ہے، زبانوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، زبانوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، زبانوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کون نہیں جانتا حبیب اجمی اسی امت کا انسان ہے؟ حبیب اجمی کو کون نہیں جانتا؟ حبیب اجمی کو بڑی دولت ملی تھی، بہت دولت ملی تھی، مگر دل سخت تھا، اور دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ وہ سود لیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ حبیب اجمی کی زندگی اتنی تنگ زندگی تھی کہ وہ لوگوں کے دروازوں پر جایا کرتے تھے اور لوگوں سے جا کر سود وصول کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہو سود کیا چیز ہے؟ قرآن نے اس کو حرام فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے، سود کو حرام فرما دیا۔ عزیزان ملت، ایک لقمہ سود کا کھانا ماہ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ذرا غور کرو، آج لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس لقمے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ لقمہ کیا ہے؟ دل سخت ہوتے ہیں، دلوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، زبانوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حبیب اجمی اتنے سخت دل تھے کہ لوگوں کے دروازوں پر جاتے اور دستک دیا کرتے تھے، پیسہ وصول کرتے تھے، سود وصول کرتے تھے۔ دروازے پر پہنچے، ایک خاتون نے کہا ہے حبیب اجمی شوہر نہیں ہے اور تمہیں دینے کے لیے تمہارا کچھ مال بھی نہیں ہے، ایک بکری کا سرا ہے۔ حبیب اجمی نے وہی بکری کا سرا لیا اور اپنی بیوی کو لا کر دے دیا اور کہا ہے میری بیوی یہ بکری کا سرا ہے، سود کا میں لے کر آیا ہوں، اس کو پکاؤ۔ ذرا غور تو کیجئے، بیوی نے جب اس کو ہانڈی میں رکھا تو وہ گوشت نہیں تھا بلکہ خون بن چکا تھا۔ حبیب اجمی اپنی بیوی سے کہتے، بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے اے حبیب اجمی اب گوشت نہیں ہے، ہانڈی میں خون ہی خون ہے، گوشت نظر نہیں آ رہا ہے، تم بکری کا سرا لے کر آئے تھے، سود کا گوشت لے کر آئے تھے، اب وہ گھر میں، اب وہ ہانڈی کے اندر گوشت نہیں ہے بلکہ خون ہی خون ہے۔ حبیب اجمی کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا، حبیب اجمی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا۔ اتنا سخت دل تھا کہ دروازے پر آ کر اگر کوئی دستک دیا کرتا تھا، کوئی سائل آتا تھا تو حبیب اجمی اس کو دیا نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم دیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، لیکن ہمارے دینے سے تو مالدار نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب دل سخت ہوتے ہیں، لقمہ پاک نہیں ہوتا ہے تو کسی کو دینے کے لیے دل بھی نہیں چاہتا ہے، دل بھی نہیں چاہتا ہے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، جب لقمہ پاک ہوتا ہے اور جب لقمے میں غذا جب پاک ہو جاتی ہے تو ساری دولت امت کے غریبوں پر بہا دی جاتی ہے، ساری دولت امت کے غریبوں پر بہا دی جاتی ہے۔ حبیب اجمی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا، مگر حبیب اجمی سود کھاتے تھے۔ ذرا غور کیجیے، عالم یہ تھا کہ جب راستے سے گزرتے تھے تو قوم کے بچوں کا کیا حال تھا۔ آج قوم کے بچے ہمارے کتنے نوازی ہیں، آج قوم کے بچے کتنے ماں باپ کا ادب کرنے والے ہیں، آج قوم کے بچے ہمارے بڑوں کا کتنا ادب کرنے والے ہیں، مگر قوم کے وہ باشعور بچے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حبیب اجمی راستے سے گزر رہے ہیں، اب حبیب اجمی کا گزر راستے سے ہو رہا ہے تو قوم کے بچے کہہ رہے ہیں راستے سے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی آ رہا ہے، کہیں ان کے قدموں کی گردوں کو آر ہمیں نہ لگ جائے۔ ذرا غور کرو، قوم کے بچوں کو کتنی نفرت تھی، اس حرام مال سے کتنی نفرت تھی، اس حرام لقمے سے کتنی نفرت تھی۔ کہا ہے قوم کے لوگوں راستے سے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی کے قدموں کی گرد و غبار تمہیں لگ جائے گی، تمہارے اوپر اس کا اثر پڑ جائے گا۔
ذرا غور کیجیے عزیزان ملت، مگر حبیب اجمی کے دل میں انقلاب پیدا ہوا، اور یہ انقلاب ایسا پیدا ہوا کہ یہ توبہ کے لیے نکل پڑے، کہیں اور نہیں گئے، امام حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ اکبر! آج کی یہ محفل اور سے پاک کی محفل ہے، بزرگوں کی بارگاہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، بزرگوں کی بارگاہوں سے و بزرگوں کی محبتوں سے سچا لقمہ کھانا نصیب ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بغداد کے غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تو بادشاہ اگر لے کر آتے تھے سونے اور چاندی کے تمغے لے کر آتے تھے، مگر میرے غوث اعظم اس کو بھی واپس کر دیا کرتے، اس کو بھی واپس فرماتے تھے غریبوں کا خون چوسا ہے، غریبوں کے خون کو چوس کر تم نے یہ مال جمع کیا ہے، عبد القادر اس مال کو قبول نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول مہدی پاک سنا رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جو صحابی آئے تھے، اور صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیئے کہ میرا مولا مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، جو دعا میں کروں وہ میرا مولا میری دعا کو قبول فرما دے۔ آج آپ شہزادہ امانت اعلیٰ حضرت سے آپ مصافحہ کریں گے، ان سے دعا کے لیے کہیں گے، کیونکہ ان کا ہاتھ امانت اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ سرکار مفتی اعظم قطب عالم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے آپ ان سے دعا کے لیے کہیں گے، اس امید سے کہ یہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے گا ان کے صدقے میں۔ عزیزان ملت، آپ پیر سے دعا کرائیں بڑی اچھی بات ہے، مگر اپنے آپ پر بھی دعا غور کریں، اپنے آپ پر بھی دعا غور کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں صحابی نے کہا میرا مولا مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اطب مطعمک تستجب دعوتک، اپنی روزی کو پاک کر لو، اپنے لقمے کو پاک کر لو۔ مصطفیٰ نے یہاں سجدوں کا ذکر نہیں فرمایا، مصطفیٰ نے تلاوت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی نے روزی کا ذکر فرمایا، میرے نبی نے روزی کا ذکر فرمایا۔ مفتی اعظم قطب عالم مستجاب الدعوات تھے کیونکہ لقمہ پاک تھا، حضور آقا نعمت و مرشد تاج الشریعہ مستجاب الدعوات تھے، لقمہ پاک تھا۔ ہم سب ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ جو انہوں نے دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر آپ نے کبھی غور کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطب مطعمک، اپنی روزی کو پاک کرو، تستجب دعوتوں کا، تمہاری روزی کو قبول کر لیا جائے گا، تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ لقمہ پاک کر لو روزی تو دعا تمہاری قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہتا کہ ہماری دعا قبول ہو، یہ علماء نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے، سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، راتوں میں قبول ہو جائے، دنوں میں قبول ہو جائے، اور کچھ عمل کرنا پڑے گا، کچھ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ ماہ جمادی الاخر ختم ہو رہا ہے، اور 2-3 دن کے بعد ماہ رجب المرجب شروع ہو جائے گا، جس کو خدا کا مہینہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الرجب الشہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ۔ اور یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، امانت شہزادہ امانت اعلیٰ حضرت کی اجازت سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ بڑا مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے، رجب کا مہینہ، ماہ رجب۔ انشاءاللہ 2 دن کے بعد
شروع ہو جائے گا. آپ بھی ایک نہ ایک عمل ضرور کر لینا. ہاں ایک عمل تو ضروری کر لینا. اب دو عمل چھوٹے سے میں آپ کو بزرگوں کی عادت سے بتائے دیتا ہوں. ماہ رجب کا جس دن چاند نظر آئے اپنے امام صاحب سے معلوم کر لینا. ماہ رجب المرجب کا جب چاند دیکھیں آپ تو اس رات میں یہ نہیں کہ فرض نماز چھوڑ دی، فرض نماز کے ساتھ ساتھ میں اپنے بزرگوں کی رعایت سے آپ کو بھی رعایت دیتا ہوں. 10 رکعت نماز نفل پڑھ لینا 2 رکعت کی نیت سے. جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نظر آئے پہلی رات جو ہے اس رات میں عشاء کی نماز کے بعد 10 رکعت نماز پڑھ لینا 2 رکعت کی نیت سے. ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لینا اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس نماز کو پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے تمہیں شہیدوں میں تمہارا نام لکھ دے گا. جلسہ بہت بڑا شاندار جلسہ ہے. انشاءاللہ آپ تقریر سنیں گے، اچھے اچھے اشعار سنیں گے، لیکن یہ بھی یاد کر لینا 2 دن کے بعد یہ آپ کو عمل کرنا ہے. ہاں 2 دن کے بعد. اور پھر ایک اور چھوٹی سی نماز کہ اسی رات میں 2 رکعت نماز کی نیت سے آپ پڑھنا. ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشے. چھوٹے سے عمل ہیں آپ کر لینا انشاءاللہ. آپ کہیں گے آج جلسے میں ہمیں یہ عمل ملے تھے انشاءاللہ، اور آپ کو یاد نہ رہے تو فون کے ذریعے سے معلوم کر لینا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے ہمارے جلسے کو بھی قبول فرمائے گا. انتظامیہ کمیٹی کی خدمتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. میں عرض کر رہا تھا جب لقمہ پاک ہوتا ہے تو روزی برستی. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اطب مطعمک تستجب دعوتک، اپنی روزی کو پاک کر لو تمہاری دعا کو قبول کر لیا. سے مرید ہوتے ہیں حضور آقا نعمت المرشد تاج الشریعہ سے مرید ہوئے، حضور قاری امان رسول صاحب سے مرید ہوئے. اس میں آپ نے یہ پڑھا کہ رزق حلال کھاتا رہوں گا، شریعت کے حکام پر چلتا رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا. تو ظاہر ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، حبیب اجمی سود کھاتے ہیں، اتنے سخت دل ہیں کہ دروازے پر کوئی سائل آتا ہے تو اس سائل کو 1 پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سائل کو دھتکار دیا کرتے ہیں، سائل کو واپس کر دیا کرتے ہیں. حبیب اجمی، مگر آج حبیب اجمی کے دل میں انقلاب پیدا ہو گیا ہے. اللہ نے اپنا خوف پیدا کر دیا ہے. وہ کہیں اور نہیں جا رہے ہیں بلکہ توبہ کرنے کے لیے امام حسن بصری کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. سید التابعین امام حسن بصری کی بارگاہ میں گئے. پتہ ہی چلا کہ توبہ رب قدیر اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں قبول فرماتا ہے. ابھی بھی حبیب اجمی کا حال یہ تھا کہ لوگ ان کے قدموں کی دھول سے بھی بچا کرتے تھے، اس لیے کہ لقمہ پاک نہیں تھا، سود کھایا کرتے تھے. مگر آج عالم یہ ہوا کہ حبیب اجمی حسن بصری کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں. توبہ کر لی ہے، سچی توبہ کر لی ہے، گناہ سے توبہ کر لی ہے. سود نہیں لوں گا، سود نہیں کھاؤں گا، خود بھی نہیں لوں گا، خود بھی نہیں کھاؤں گا، اور اپنے بال بچوں کو بھی نہیں کھلاؤں گا. ہاں یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ لقمہ پاک کھانا اور اپنی اولاد کو کھلانا. عبادتیں اسی سے قبول ہوتی ہیں. میری تقریر کو لمبی چوڑی نہیں مگر یہی گفتگو کا آپ کو پیغام دے رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین نے ہمیشہ یہی پیغام دیا ہے، یہی پیغام دیا ہے. تحفہ ملے تحفہ قبول کرنا سنت. آپ نے نادر صاحب کو کتنے تحفے دیے، شعراء کو کتنے دیے، انہوں نے مانگا نہیں. یہ تحفہ ہے، دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت. دینا بھی سنت اور لینا بھی سنت. لینے والے کو بھی اجر ملے گا اور دینے والے کو بھی اجر ملے گا. آپ کہیں گے لینے والے کو کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے بسر قلب قبول کر لیا اور دعا دے دی. قبول صرف دل سے قبول کر لیا اور سچے دل سے دعا دے دی. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں شوہر اگر اجازت دے دے تو عورت بھی اپنے گھر سے آنے والے سائل کو دے سکتی ہے.
غریب کو دے سکتی ہے کہ وہ شوہر نے اجازت دی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ شوہر کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ عورت کو بھی ثواب عطا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شوہر کی تو کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، کمایا ہے، اس کا خرچ ہو رہا ہے، اسے مل رہا ہے، مگر عورت کو کیوں مل رہا ہے؟ عورت کو کیوں مل رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کو کمانے کی وجہ سے مل رہا ہے اور عورت اپنے شوہر کی آیت سے خرچ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے پر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ مگر یہی اگر طے کر دیا جائے اگر نہیں عزیزان ملت اسلامیہ تو اسی کو شریعت پابندی لگا دے گی، اسی پر شریعت پابندی لگا دے گی۔ حق بات کہنے میں کوئی کترانا نہیں چاہیے۔ یہ سارے علماء حفاظ شورا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھوکے نہیں مر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے کرم سے عطا فرما رہا ہے، پروردگار ان کو دے رہا ہے، مالک و مولا ان کو اچھا کھلا رہا ہے۔ اچھا حضرت حبیب اجمی نے توبہ کر لی، حسن بصری کی بارگاہ میں توبہ کی، اور توبہ کر کے جب چلے ہیں تو آپ دیکھو پہلے قوم کے بچے ان کے قدموں کے گرد و غبار سے بچ رہے تھے، ہٹ جاؤ حبیب اجمی آ رہا ہے، ان کے قدموں کا گرد و غبار تم کو نہ لگ جائے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ اب حبیب اجمی کا لقمہ پاک ہو گیا ہے، حبیب اجمی آ رہے ہیں تو قوم کے بچوں نے کہا ہے راستہ چھوڑ دو، کہیں ہمارے قدموں کا گرد و غبار حبیب اجمی کو نہ پہنچ جائے۔ اس لیے کہ حبیب اجمی نے حسن بصری کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اللہ نے ان کو نیک بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو ولی کامل بنا دیا ہے۔ اب حبیب اجمی کا حال یہ ہے کہ حبیب اجمی نے اپنے بدن کے کپڑے بھی راہ الہی میں خرچ کر دیے ہیں، اپنے بچوں کے سامان کو بھی راہ الہی میں لٹا دیا ہے، اب گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اب بات آ گئی تو بات کو پورا کر دو، جب آدمی حلال پر آئے گا تو کیا بھوکا مرے گا؟ نہیں، حبیب اجمی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اب بال بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حبیب اجمی کی اہلیہ کہتی ہیں اے حبیب اجمی اب کمانے کے لیے جاؤ، بچوں کے لیے ضرورت ہے، خرچ کے لیے ضرورت ہے، صبح کو بھی ضرورت ہے، شام کو بھی ضرورت ہے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں اے میری شریک حیات رازق اللہ ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے، بے شک جس کو چاہتا ہے، آپ نہیں، جس کو رب چاہتا ہے، جس کو مولا چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب اجمی کا حال کیا ہے؟ حبیب اجمی بیوی سے کہتے ہیں جا رہا ہوں، شام کو لا کر مزدوری دے دوں گا۔ حبیب اجمی کا لقمہ پاک ہو گیا ہے، مگر حبیب اجمی نے اب دن میں کمایا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، سجدہ ریزی کی ہے، رب کی بارگاہ میں گر گرائے ہیں۔ شام کو واپس آتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کیا لے کر آئے ہو، بچوں کا کیا خرچ ہو، کیسے خرچ ہوگا؟ تو حبیب اجمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تو اپنے بندے کو وہاں سے دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وظیفہ بتایا حدیث پاک کی روشنی میں۔ ایک صحابی آئے تھے یا رسول اللہ تنگستی ہے، یا رسول اللہ تنگستی ہے، جاتے جاتے میں یہ آپ کو اپنے بزرگوں کی اجازت سے آپ کو اس وظیفے کی اجازت دیتا ہوں، مگر آپ اس وظیفے کے اگر پابند ہوگے تو نمازی بھی ہو جاؤ گے، اس وظیفے کے پابند ہوگے تو نمازی بھی ہو جاؤ گے۔
आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को बयान फरमाया है। सहाबी आए थे, कहीं और नहीं आए थे, बारगाह मुस्तफा में आए। सहाबा का अकीदा क्या था? राज़िक अल्लाह है, मगर देता है परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये, देता वो है, क्या किया जाए, देता वो है दिलाते ये है। सहाबी आए, या रसूल अल्लाह बड़ी तंगदस्ती है, बच्चों का खर्च पूरा नहीं होता। या रसूल अल्लाह, सहाबी का अकीदा क्या है कि रिज़्क़ भी बारगाह मुस्तफा से मिलता है। राज़िक़ तो परवरदिगार है, मगर मिलता है बारगाह मुस्तफा से। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कैसा वजीफा बताया। सुबह सादिक के बाद फजर की नमाज से पहले, उठेगा तो फजर जरूर पड़ेगा, इमाम साहब आवाज देंगे, मुअज्जिन आवाज देगा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। सर्दी का आप एहसास नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पढ़ लिया करो अल्लाहु अकबर, तुम पढ़ लिया करो सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुहु व अतूबु इलैहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा इन उलमा के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता, मगर ये वजीफा मैं आपको देकर जा रहा हूँ जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नबी की बारगाह से लेकर अपने हबीब पाक की पूरी उम्मत को अता फरमाया है। पढ़ लिया करो अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ला इलाहा, पढ़ लिया करो 100 मरतबा पढ़ लिया करो। फजर की नमाज से पहले आला हजरत ने और फरमा दी, इसमें मोहलत दे दी, हिदायत दे दी है कि अगर फजर की नमाज से पहले नहीं पढ़ सका तो फजर की सुन्नतों के बाद पढ़ ले, और अगर इसलिए नहीं पढ़ सका तो फिर फजर की नमाज से के बाद पढ़ ले, सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ ले। हदीस शरीफ में आता है कि जब सहाबी रसूल ने सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, जब इन्होंने 100 मरतबा पढ़ा था तो हफ्ता नहीं गुजरा था, बारगाह मुस्तफा में पहुंचे थे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रब ने इतना दे दिया, अब जगह नहीं, कहां रखा जाए। राज़िक़ अल्लाह है मगर दिलाते मुस्तफा, राज़िक़ अल्लाह है मगर दिलाते मुस्तफा है। अज़ीज़ान मिल्लत, पता ये चला रिज़्क़ हलाल लेने के लिए नमाजी भी बनना पड़ेगा, सच्चा मुसलमान भी बनना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार मालिक मौला जो अपने बंदों को हलाल रोजी देता है तो दुआएं भी कबूल होती हैं, रब्बे कदीर दुआओं को कबूल फरमाता है। अब हबीब अजमी जो है पहले दिन कमाने के लिए गए, शाम को आए, बीवी से कहा, मेरा जिसका मैंने काम किया है वो बड़ा करीब है, वो बड़ा रहीम है, आज मजदूरी नहीं दी है, न कल मजदूरी मिलेगी बल्कि 10 दिन के बाद मजदूरी मिलेगी। हजरत हबीब अजमी आज भी गए हैं मगर मजदूरी नहीं मिली है, कल भी गए मगर मजदूरी नहीं मिली। बीवी इंतजार कर रही है, बच्चे फाके से गुजर रहे हैं, घर के अंदर बड़ी परेशानियां हैं। 10 दिन गुजर गए हैं, हबीब अजमी को आज फिक्र हो गई कि आज 10 दिन पूरे हो रहे हैं मगर मैं आज अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा। मैंने तो बीवी से ये कहा की जात पर भरोसा करते हुए कि मेरा मौला ऊपर मेरा जिसका मैंने काम किया है वो आज मजदूरी नहीं देगा, 10 दिन के बाद देगा, 10 दिन के बाद देगा। हबीब अजमी कहते हैं जब 10वां दिन आया, मैं अपने घर वापस आ रहा था, मैं सोच रहा था कि आज बीवी को क्या जवाब दूंगा। मैंने तो आज अपनी बीवी से वादा किया था। हबीब अजमी जब वापस आए हैं, अभी घर में दाखिल नहीं हुए हैं, दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, अच्छे उम्दा खानों की खुशबू आ रही है।
बीबी अजमी घर में गए, कहा, बीबी ने कहा है मेरे शरीक हयात, आज तो रहमतों की बरसात हो गई है। कोई देने वाला आया था, कोई तवाक लेकर आया था, उम्दा उम्दा खाने लेकर आया था, उम्दा उम्दा खाने लेकर आया था। ऐ हबीबे अजमी, आज अल्लाह ने इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि परवरदिगार ने ऐसा अता कर दिया है कि ये खाना तो वक्त के शाहों को भी नसीब नहीं होगा। हबीबे अजमी ने हलाल लुक़मे का इरादा कर लिया था। जो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सूद से तौबा कर ली थी, परवरदिगार आलम ने, मालिक व मौला ने रहमतों के तवाक आसमानों से उतार दिए। रब्बे कदीर मालिक व मौला इसीलिए इरशाद फरमाता है, लोगों पाकीज़ा रोज़ी खाओ, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पर मत चलो। ऐ शैतान, शयातीन के कदमों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आज हमारा लुक़मा पाक हो तो सजदे भी कबूल होंगे, तिलावत भी कबूल होगी, रियाज़त भी कबूल होगी, हमारी बंदगी भी कबूल होगी। अपने माँ बाप के हम बाअदब बने, अपने बड़ों के बाअदब बने, अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मजहब पर कायम रहे, मसलके आला हजरत पर हम गामज़न रहे। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी जिंदगी मुसलमानों की जिंदगी है, यही हमारी हिफाजत की ज़रूरत है। आज हम खतरे में नहीं हैं। अगर लुक़मा पाक होगा तो हम खतरे में नहीं है, अमान में हैं। हम खतरे में नहीं है, महफूज हैं। अगर लुक़मा पाक है तो हमारी ज़बान भी, हमारी जायदाद भी महफूज है, हमारी ज़मीन भी महफूज है, हमारा मकान भी महफूज है, हम भी महफूज हैं। और अहले सुन्नत व जमात के मजहब पर हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है ना हो इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला अपने करम खास से अपने हबीब पाक सबसे में हम सबको रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमाए, और मज़हब अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हज़रत पर हम सबको गामज़न रखे। परवरदिगार हम सब पर अपना करम फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।